السلام علیکم دوستو، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے عرش کے نیچے ہر کسی کے لیے موت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم جب قبر میں جائیں گے تو وہاں پر دو فرشتے ہمارے پاس آئیں گے اور ہم سے 3 سوال کر کے ہمیں جنت یا جہنم کی بشارت دیں گے۔ بہت سے مسلمان بھائیوں کے ذہن میں ایک عام اور جائز سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ ہر انسان کا حساب و کتاب تو حشر والے دن ہونا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ قبر کے اندر بغیر حساب کتاب کے ہی اگلے بندے کو جنت یا جہنم کی بشارت دے دی جاتی ہے اور قبر میں سزا و جزا والا معاملہ بھی شروع ہو جاتا ہے؟ دوستو، قبر اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک انسان جس دنیا میں رہتا ہے اس دنیا کا نام ہے عالم برزخ۔ قبر کی کئی قسمیں ہیں، جیسے مٹی کا ڈھیر ایک قبر ہے، ویسے ہی اگر کوئی سمندر میں مرتا ہے تو اس کے لیے سمندر قبر ہے، یہاں تک کہ اگر کسی انسان کی راکھ ہوا میں بکھر جائے تو ہوا ہی اس کے لیے قبر ہے۔ دوستو، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ یہ عذاب کی وہ قسم ہے جو کہ زندہ انسان کے لیے ہے، اور یہ اسی زندہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے تاکہ انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اسے دوسرے لفظوں میں مکافات عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں اللہ پاک جگہ جگہ یہ فرماتا ہے جب گنہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ پر اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں اور چلو ذرا اس طرف۔ دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر کسی حساب کتاب کے ہی کیوں کسی بھی گنہگار انسان کی منہ اور پیٹھ پر موت کے وقت ہتھوڑے مارے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اللہ پاک کا کامل علم، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ حشر والے دن اس انسان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ اپنے علم کی وجہ سے گنہگاروں کو قبر کے عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ اللہ پاک قبر کے عذاب کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب آخرت کا وہ بڑا دن آئے گا تو یہ بڑی آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ دوستو، یہ آیت واضح طور پر قبر کے عذاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کیونکہ ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی ہے لیکن فرعونیوں کو آگ پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص آج سے لاکھوں سال پہلے مرا ہے اور قیامت تک اسے عذاب ہوتا رہے گا، اور ایک شخص قیامت سے ایک دن پہلے مرا ہے تو اس کی لاکھوں سال پہلے مرے ہوئے شخص سے کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی ایک شخص کا ایک دن اس پر ایسے طاری کر دے کہ وہ لاکھوں سالوں سے بھی زیادہ بھاری گزرے اس شخص پر۔ دوستو، ایک حدیث ہے کہ انسان کی قیامت اسی دن شروع ہو جاتی ہے جس دن انسان کی موت ہوتی ہے۔ آخرت اصل میں انسان کے مرنے سے لے کر قیامت والے دن جنت و جہنم جانے تک کے سفر کو کہتے ہیں۔ دوستو، اس کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا لیں، جون جولائی کی گرمیوں میں اگر کسی بندے کو ملیریا ہو جائے تو اسے اتنی ٹھنڈ لگتی ہے کہ اس پر جتنے مرضی کمبل دے دے مگر اس کی سردی کی شدت کم نہیں ہوتی، تو اسی کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ گرمی سے جھلس رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک ہی جگہ پر ایک سردی سے کانپ رہا ہے اور دوسرے کو گرمی لگ رہی ہے۔ اسی طرح سے مردہ اور زندہ انسان کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ دوستو، یہ معاملہ بہت ہی نازک ہے، دنیا کی چند سالہ زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں قبر کے عذاب کے بارے میں سنجیدہ ہو کر سوچنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر نہ آپ کی حالت کے بارے میں کسی کو پتہ ہوگا اور نہ ہی آپ کا کوئی مددگار ہوگا۔ دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے اور انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اس طرح کی مزید لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔